یہ دو روایتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ پڑھ دیں کیونکہ یہ روایتیں صرف ایک دفعہ پڑھنے کی نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی میں ان کا دخل ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ، کہ اصل عبادت یہ نہیں ہے کہ کثرت سے نماز پڑھی جائے اور کثرت سے روزے رکھے جائیں اور نمازیں پڑھی جائیں۔ ابھی ہم نے کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ پہلے امام نے فرمایا ہے سیام، ہم نے غلطی میں کیا کہا تھا؟ نماز اور روزے۔ تو اصل ترجمہ کیا ہوگا؟ کثرت سے روزے رکھنا یا کثرت سے نماز پڑھنا، یہ اصل عبادت نہیں ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ انما العبادۃ کثرت التفکر فی امر اللہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں اور امر خداوند تبارک و تعالیٰ میں کثرت سے تفکر کیا جائے، اس کی مخلوقات کو دیکھا جائے اور اس پر تفکر کیا جائے۔ پھر امام ایک جگہ فرماتے ہیں خصلتان لیس فوق ہما شیء، الایمان باللہ و نفع الاخوان، کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ پہ ایمان کے بعد دوسری خصلت کیا ذکر فرما رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا۔ ہم زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، یعنی اپنے مومنین کی مشکلات کو حل کرنا، یہ افضل ترین عبادات میں سے ایک۔ اور امام نے کس کے بعد اس کا ذکر کیا ہے خصلت میں سے؟ اللہ پر ایمان، اور پھر کیا؟ اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا۔ امام فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، للناس نہیں فرمایا قولوا للمؤمنین حسنا، یہ قرآن کا ہے قولوا للناس حسنا، کہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے با اخلاق گفتگو کرو، ہر انسان کے ساتھ، مومنہم و مخالفہم، مومن ہو چاہے مخالف ہو۔ اما المؤمنون فیبسط لہم وجہہ، یہ روایات میں ہے کہ مومنین کے ساتھ جو ہے وہ مسکرا کے ہمیشہ بات کرو۔ تو فرماتے ہیں یہ تو ہے مومنین کے ساتھ، یہ تو ہے ہی ڈیوٹی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بالکل ایکسپریشن لیس مومنین ہوتے ہیں نا، انہیں سوچنا چاہیے کہ تھوڑا سا مسکرا دیں، مسکراتے میں کچھ نہیں جاتا۔ مسکرانا اور مسکرا کے جو ہے وہ کرنا چاہیے، تاکہ کسی کو جو ہے محسوس نہ ہو۔ اور اگر کسی کو لگے بھی کہ ہم نے اس دفعہ سرسری بات کری تھی، بعد میں کیا میں سوچ رہا تھا، کچھ پریشان تھا، معذرت آپ پہ توجہ نہیں دے پایا۔ وَأَمَّا مُخَالِفُهُمْ فَيُكَلِّمُ بِالْمُدَارَاتِ لِاجْتِذَابِهِمْ إِلَى الْإِيمَانِ، اور وہ جو بے ایمان لوگ ہیں، وہ جو مخالف ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے بات کرو تاکہ ان کو جذب کیا جا سکے ایمان کی جانب۔ تو پہلے میں مومنین کے ساتھ تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن جو غیر مومنین ہیں ان کے ساتھ کیا ہے؟ وہ ایک تبلیغی کام بھی ہے کہ پیار سے، محبت سے، مسکرا کے ان سے بات کریں تاکہ وہ ایمان کی جانب آئیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پھر ایک روایت میں امام فرماتے ہیں ان مدارۃ اعداء اللہ۔ اب یہ روایت بہت اگر دیکھیں جائے تو آنکھیں کھولنے والی ہے، کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مدارات۔ مدارات کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں خاطر مدارات، یعنی بڑے اچھے طریقے سے ملنا، ہیلو ہائے کیا حال ہے، آئیں بیٹھیں، یہ سب مدارات اچھی طریقے سے، یعنی اخلاق طریقے سے ملنا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے یا مثلا کوئی عام بات نہیں ہو رہی، فاسق کی بات نہیں ہو رہی، فاسق اللہ کا دشمن نہیں ہوتا، اللہ کے دشمن کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ کیا کرو؟ ان المدارۃ اعداء اللہ من افضل صدقۃ المرء، ایک شخص کی جانب سے افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دشمن کے ساتھ مدارات کے ساتھ پیش آئے۔ مدارات کیا ہے؟ یہی اچھی طرح ملنا جلنا، ہیلو ہائے کیا حال ہے، ٹھیک ہو، یہ وہ۔ کیوں؟ اب امام فرماتے ہیں یہ صدقہ جو ہے کس کے لیے؟ خود اس کے نفس کے لیے ہے، یعنی محفوظ رہے گا یہ۔ اور کس کے لیے؟ وہ اخوانی، یعنی اگر آپ اور ہم میں سے ایک آدمی کسی پاورفل اللہ کے دشمن سے کانٹیکٹ میں ہے اور اس کے ساتھ ہم اچھی طرح ملیں جھولیں تو اپنی بھی جان بچے گی، اور کیا ہوگا؟ بہت سارے ہمارے شیعوں کی جان بھی بچ جائے گی۔ لیکن یہاں پر بات نہیں ہو رہی کہ اب حق بیان نہ کریں، حق بیان کرے انسان، ہدایت کے لیے وہ کرے، لیکن انبیاء کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے دشمن کے ساتھ بھی بات بھی جو کرتے تھے۔ حتیٰ حضرت موسیٰ اور ہارون کو جو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جائیں تو کیا کہا؟
وقولا لہو قولا لینا، کہ جاؤ اس کے پاس نرمی سے اس سے بات کرنا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔